اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رات 13ویں سپارے میں ہے۔ سورہ رات مدنی ہے، اس میں 43 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ یہ کتاب کی آیتیں ہیں اور وہ جو تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا حق ہے، مگر اکثر آدمی ایمان نہیں لاتے۔ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بے ستونوں کے قوم کے کہ تم دیکھو، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اور سورج اور چاند کو مسخر کیا، ہر ایک ٹھہرائے ہوئے وعدے تک چلتا ہے۔ اللہ کام کی تدبیر فرماتا اور مفصل نشانیاں بتاتا ہے کہ کہیں تم اپنے رب کا ملنا یقین کرو۔ اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں لنگر اور نہریں بنائی، اور زمین میں ہر قسم کے پھل دو طرح کے بنائے، رات سے دن کو چھپا لیتا ہے، بے شک اس میں نشانیاں ہیں دھیان کرنے والوں کو۔ اور زمین کے مختلف قطعے ہیں اور ہیں پاس پاس، اور باغ ہیں انگوروں کے، اور کھیتی اور کھجور کے پیڑ ایک تھال سے اگے، اور الگ الگ سب کو ایک ہی پانی دیا جاتا ہے، اور پھلوں میں ہم ایک کو دوسرے سے بہتر کرتے ہیں، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ اور اگر تم تعجب کرو تو اچھمبا تو ان کے اس کہنے کا ہے کہ کیا ہم مٹی ہو کر پھر نئے بنیں گے؟ وہ ہیں جو اپنے رب سے منکر ہوئے، اور وہ ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے، اور وہ دوزخ والے ہیں، انہیں اسی میں رہنا ہے۔ اور تم سے عذاب کی جلدی کرتے ہیں رحمت سے پہلے، اور ان اگلوں کی سزائیں ہو چکی، اور بے شک تمہارا رب تو لوگوں کے ظلم پر بھی انہیں ایک طرح کی معافی دیتا ہے، اور بے شک تمہارے رب کا عذاب سخت ہے۔ اور کافر کہتے ہیں ان پر ان کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ تم تو ڈر سنانے والے ہو اور ہر قوم کے ہادی۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ کسی مادہ کے پیٹ میں ہے، اور پیٹ جو کچھ گھٹتے بڑھتے ہیں، اور ہر چیز اس کے پاس ہے ایک اندازے سے، ہر چھپے اور کھلے کا جاننے والا، سب سے بڑا بلندی والا۔ برابر ہیں جو تم میں بات آہستہ کہے اور جو آواز سے، اور جو رات میں چھپا ہے اور جو دن میں راہ چلتا ہے۔ آدمی کے لیے بدلی والے فرشتے ہیں اس کے آگے پیچھے کہ بحکم خدا اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا اپنی حالت جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں، اور جب کسی قوم سے برائی چاہے تو وہ پھر نہیں سکتی، اور اس کے سوا ان کا کوئی حمایتی نہیں۔ وہی ہے تمہیں بجلی دکھاتا ہے ڈر کو اور امید کو، اور بھاری بتلیاں اٹھاتا ہے، اور گرج اسے سراتی ہوئی اس کی پاکی بولتی ہے، اور فرشتے اس کے ڈر سے اور کڑک بھیجتا ہے تو اسے ڈالتا ہے جس پر چاہے، اور وہ اللہ میں جھگڑتے ہوتے ہیں، اور اس کی پکڑ سخت ہے۔ اس کا یہ پکارنا سچا ہے، اور اس کے سوا جن کو پکارتے ہیں وہ ان کی کچھ بھی نہیں سنتے، مگر اس کی طرف جو پانی کے سامنے اپنی ہتھیلیاں پھیلائے بیٹھا ہے کہ اس کے منہ میں پہنچ جائے، اور وہ ہرگز نہ پہنچے گا۔ اور کافروں کی ہر دعا بھٹکتی پھرتی ہے، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جتنے آسمانوں اور زمین میں ہیں، خوشی سے خواہ مجبوری سے، اور ان کی پرچھائیاں ہر صبح و شام۔ تم فرماؤ کون رب ہے آسمانوں اور زمین کا؟ تم خود ہی فرماؤ اللہ۔ تم فرماؤ تو کیا اس کے سوا تم نے وہ حمایتی بنا لیے ہیں جو اپنا بھلا برا نہیں کر سکتے؟ تم فرماؤ کیا برابر ہو جائیں گے اندھا اور اکھیار بینا، یا کیا برابر ہو جائیں گی اندھیریاں اور اجالا؟ کیا اللہ کے لیے ایسے شریک ٹھہراتے ہیں جنہوں نے اللہ کی طرح کچھ بنایا تو انہیں ان کا اور اس کا بنانا ایک سا معلوم ہوا؟ تم فرماؤ اللہ ہر چیز کا بنانے والا ہے۔ اور وہ اکیلا سب پر غالب ہے۔ اس نے آسمان سے پانی اتارا تو نالے اپنے اپنے لائق بہہ نکلے، تو پانی کی رو سے اس پر ابھرے ہوئے جاگ اٹھا لائی، اور جس پر آگ دہکاتے ہیں گہنا یا اور اسباب بنانے کو، اس سے بھی ویسے ہی جھاگ اٹھاتے ہیں۔ اللہ بتاتا ہے کہ حق و باطل کی یہی مثال ہے، تو جھاگ تو پھک جل کر دور ہو جاتا ہے، اور وہ جو لوگوں کے کام آئے زمین میں رہتا ہے۔ اللہ یوں ہی مثالیں بیان فرماتا ہے، جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا انہی کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اس کا حکم نہ مانا، اگر زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اور اس جیسا اور ان کی ملک میں ہوتا تو اپنی جان چھڑانے کو دے دیتے۔ یہی ہے جن کا برا حساب ہوگا، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور کیا ہی برا بچھونا
تو کیا وہ جانتا ہے جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا حق ہے وہ اس جیسا ہوگا جو اندھا ہے؟ نصیحت وہی مانتے ہیں جنہیں عقل ہے، وہ جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں اور قول باندھ کر پھرتے نہیں، اور وہ کہ جوڑتے ہیں اسے جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور حساب کی برائی سے اندیشہ رکھتے ہیں، اور وہ جنہوں نے صبر کیا اپنے رب کی رضا چاہنے کو، اور نماز قائم رکھی، اور ہمارے دیے سے ہماری راہ میں چھپے اور ظاہر خرچ کیا، اور برائی کے بدلے بھلائی کر کے ٹالتے ہیں، انہی کے لیے پچھلے گھر کا نفع ہے، بسنے کے باغ ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، اور جو لائق ہوں ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولاد میں، اور فرشتے ہر دروازے سے ان پر کہتے آئیں گے سلامتی ہو تم پر، تمہارے صبر کا بدلہ تو پچھلا گھر کیا ہی خوب ملا۔ اور وہ جو اللہ کا عہد اس کے پکے ہونے کے بعد توڑتے، اور جس کے جوڑنے کو اللہ نے فرمایا اسے قطع کرتے، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کا حصہ لعنت ہی ہے اور ان کا نصیبہ برا گھر۔ اللہ جس کے لیے چاہے رزق کشادہ اور تنگ کرتا ہے، اور کافر دنیا کی زندگی پر اترا گئے، نازا ہوئے، اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابل نہیں مگر کچھ دن برت لینا، اور کافر کہتے ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے کیوں نہ اتری؟ تم فرماؤ بے شک اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور اپنی راہ اسے دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع لائے۔ وہ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں، سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کو خوشی ہے اور اچھا انجام۔ اسی طرح ہم نے تم کو اس امت میں بھیجا جس سے پہلے امتیں ہوں گزری کہ تم انہیں پڑھ کر سناؤ جو ہم نے تمہاری طرف وحی کی، اور وہ رحمان کے منکر ہو رہے ہیں۔ تم فرماؤ وہ میرا رب ہے، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، اور میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میری رجوع ہے۔ اور اگر کوئی ایسا قرآن آتا ہے جس سے پہاڑ ٹل جاتے یا زمین پھٹ جاتی یا مردے باتیں کرتے، جب بھی یہ کافر نہ مانتے، بلکہ سب کام اللہ ہی کے اختیار میں ہے، تو کیا مسلمان اس سے نا امید نہ ہوئے کہ اللہ چاہتا تو سب آدمیوں کو ہدایت کر دیتا، اور کافروں کو ہمیشہ کے لیے یہ سخت دھمک ہلا دینے والی مصیبت پہنچتی رہے گی یا ان کے گھروں کے نزدیک اترے گی، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آئے۔ بے شک اللہ وعدہ خلاف نہیں کرتا۔ اور بے شک تم سے اگلے رسولوں سے بھی ہنسی کی گئی تو میں نے کافروں کو کچھ دنوں ڈھیل دی، پھر انہیں پکڑا تو میرا عذاب کیسا تھا۔ تو کیا وہ ہر جان پر اس کے اعمال کی نگہداشت رکھتا ہے اور وہ اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں؟ تم فرماؤ ان کا نام تو لو، یا اسے وہ بتاتے ہو جو اس کے علم میں ساری زمین میں نہیں، یا یوں ہی اوپری بات، بلکہ کافروں کی نگاہ میں ان کا فریب اچھا ٹھہرا ہے اور راہ سے روکے گئے، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں۔ انہیں دنیا کے جیتے عذاب ہوگا، اور بے شک آخرت کا عذاب سب سے سخت ہے، اور انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں۔ احوال اس جنت کا کہ ڈر والوں کے لیے جس کا وعدہ ہے اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس کے میوے ہمیشہ، اور اس کا سایہ ڈر والوں کا تو یہ انجام ہے، اور کافروں کا انجام آگ۔ اور جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس پر خوش ہوتے جو تمہاری طرف اترا، اور ان گروہوں میں کچھ وہ ہیں کہ اس کے بعد سے منکر ہیں۔ تم فرماؤ مجھے تو یہی حکم ہے کہ اللہ کی بندگی کروں اور اس کا شریک نہ ٹھہراؤں، میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے پھرنا، اور اسی طرح ہم نے اسے عربی فیصلہ اتارا، اور اسے سننے والے اگر تو ان کی خواہشوں پر چلے گا، پھر بعد اس کے کہ تجھے علم آ چکا، تو اللہ کے آگے نہ تیرا کوئی حمایتی ہوگا نہ بچانے والا۔ اور بے شک ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے اور ان کے لیے بیویاں اور بچے کیے، اور کسی رسول کا کام نہیں کہ کوئی نشانی لے آئے مگر اللہ کے حکم سے۔ ہر وعدے کی ایک لکھت ہے، اللہ جو چاہے مٹاتا اور ثابت کرتا ہے، اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے۔ اور اگر ہم تمہیں دکھا دیں کوئی وعدہ جو انہیں دیا جاتا ہے، یا پہلے ہی اپنے پاس بلائیں، تو بہرحال تم پر تو صرف پہنچانا ہے اور حساب لینا ہمارا ذمہ۔ کیا انہیں نہیں سوچتا کہ ہم ہر طرف سے ان کی آبادی گھٹاتے آ رہے ہیں؟ اور اللہ حکم فرماتا ہے، اس کا حکم پیچھے ڈالنے والا کوئی نہیں، اور اسے حساب لیتے دیر نہیں لگتی، اور ان سے اگلے فریب کر چکے ہیں۔ تو ساری خفیہ تدبیر کا مالک تو اللہ ہی ہے، جانتا ہے کہ کوئی جان کمائے، اور اب جاننا چاہتے ہیں کافر کسے ملتا ہے پچھلا گھر، اور کافر کہتے ہیں تم رسول نہیں۔ تم فرماؤ اللہ گواہ کافی ہے مجھ میں اور تم میں، اور وہ جسے کتاب کا علم ہے۔ بے شک یا رب العالمین، صدق اللہ۔